لیکن امام مہدی کے جو اصل ظہور ہے ایک حدیث کے مطابق، جس کی صحت میں کچھ کلام ہے بٹ کچھ محدثین نے اس کو ٹھیک کہا ہے کہ وہ ایسٹ سے ہوگا، خراسان سے ہوگا، اور خراسان میں 2/3 آف افغانستان، سم پارٹ آف ایران اینڈ سم پارٹ آف پاکستان آتا ہے. یہ ملکنڈ ایجنسی اور یہ سارا جو ایریا آتا ہے اکارڈنگ ٹو سم اسکالرس، یہاں سے دل گو. اینڈ امام مہدی بیسکلی لگتا یہ ہے کہ ہیل بی ود دیم اینڈ ہی دل گو ٹورڈز عرب لینڈز. اور وہاں جب جائیں گے تو وہاں پہ حالات اتنے برے ہوں گے کہ خلفاء آپس میں لڑ رہے ہوں گے، اور وہاں پہ ان پہ ظلم اور زیادتی کی جائے گی، اور وہاں سے پھر ہیل رن ٹورڈز مکہ. اینڈ سبحان اللہ مکہ میں ان کو بیعت دی جائے گی. سو اللہ کے نبی نے کہا کہ اف یو کین یو شوڈ جوائن دیز بلیک فلیگز فرام خراسان ایون اف یو ہیو ٹو واک اینڈ کرال اوور دا سنو. تو جان لیں جو خراسان کا علاقہ ہے یہ بہت، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ عرب ورلڈ جتنی عیاشیوں میں اور جتنی مال میں اور پیسے میں پڑ گئی ہے، اور اپنا غیرت کو انہوں نے بالکل، اچھے لوگ بھی ہیں لیکن جنرلی they're indifferent to what's happening in Palestine. They're indifferent to what's happening around Ummah. Most of them. Yes, بہت اچھے دعات علماء ہیں وہاں پہ جو روتے ہیں اور جن کی تڑپ ہے، لیکن زیادہ تر اب جو خیر ہے وہ حدیث میں کیا آتا ہے، ویل للعرب ویل للعرب من شر قد اقترب. تباہی ہو عرب پہ جو شرن پہ آنے والا ہے. اور عرب جس طرح سے وہ دنیا کی محبت اور عیاشیوں میں پڑ گئے ہیں تو ان سے کچھ بہت اچھی ایکسپیکٹیشنز نہیں ہیں. تو یہ خراسان کا ہی علاقہ ہے جو پچھلے کافی عرصے سے اسلام کی تجدید میں کوشش کر رہا ہے. نو ڈاؤٹ عرب نے بھی، سعودی عرب نے اور باقی ممالک نے پچھلے 100 سال میں اسلام کی بہت خدمت کی ہے، بٹ دا پاور اینڈ دا خیر ہیز شفٹیڈ ٹو دس لینڈ. اور یہاں سے مزید خیر نکلے گی اور جائے گی انشاءاللہ. اور بیت المقدس ہمارا ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں بڑی کمال کی، جس میں فلسطین اور بیت المقدس اور ان کے لوگوں کی شان بیان کی گئی ہے. آپ نے فرمایا لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي امر الله وهم كذلك. وأينهم يا رسول الله؟ قال من بیت المقدس واکناف البیت المقدس. میری امت کا گروہ ہوگا جو لڑتا رہے گا اور حق پہ قائم رہے گا اور بولتا رہے گا حق. لا يضرهم من خذلهم، نقصان اور تکلیف پہنچانے والے کو ختم نہیں کر پائیں گے، ان کو نقصان نہیں پہنچا پائیں گے حتی یاتی امر اللہ، جب تک عیسی ابن مریم نہیں آ جاتے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو لڑتے رہیں گے حتیٰ کہ ان سے آخری جو انسان ہے وہ عیسی ابن مریم کے ساتھ دجال سے قتال کرے گا. اور فرمایا کہاں ہے؟ من بیت المقدس، بیت المقدس سے قریب، وہ اکناف البیت المقدس، اور ان کے سبربز اور ان کے سراؤنڈنگ ایریاز میں یہاں پہ ہوں گے. تو بیت المقدس ہمارا ہوگا. اور یاد رکھیں جب دجال آئے گا تو امام محمد بن عبداللہ المہدی اس دنیا میں ہوں گے. اور دجال آئے گا تو اس کے ڈفرینٹ سائنز ہیں ہمارے پاس، وہ ڈیٹیل میں ہے. شاب احمر، ینگ مین ریڈش ان کلر، افحج کرلی تھک ہیئر، قصیر شارٹ ہائٹڈ، یعنی افحج بینٹ اور کروڈ لیگز، ممسول عین الیمنا، رائٹ آنکھ اس کی بالکل ختم ہوگی، وائپڈ اوے ہوگی، اور اس کی لیفٹ آنکھ بھی اس میں ڈیفیکٹ ہوگا کونے پہ، اور یہ پاپنگ گریپ کی طرح ہوگی، اسٹرانگ بلٹ کا ہوگا. اس کی کوئی اولاد نہیں ہوگی، بنی آدم سے ہے، آدم کے اولاد میں سے ہے. اور یس ہی از الائیو، ہی از ان اے کیو. تمیم داری جو کہ بڑے ڈیووٹڈ قسم کے کرسچن تھے، تو جب ایک دفعہ جا رہے تھے ایک ویلی سے گزر رہے تھے تو وہاں پہ ایک ٹرینڈ تھا کہ وہاں کے جنات سے پناہ مانگی جاتی تھی. تو انہیں جب پناہ مانگی کہ میں اس جنگل، اس ویلی کے، اس وادی کے جن سے پناہ مانگتا ہوں، تو آواز آئی سبحان اللہ کہ جنات کی پناہ نہ مانگو، اللہ سے پناہ مانگو. اور جو یثرب میں احمد آ چکا ہے ان پہ ایمان لے کے آؤ، کیونکہ ہم بھی ان پہ ایمان لے کے آ گئے ہیں. تو یہ تو ایک حدیث ملتی ہے بڑی اسٹرینج. اور دوسری حدیث کہ وہ ایک شپ میں جا رہے تھے، ان کے ساتھ کوئی 30 عربز تھے، اور وہ ٹاس اینڈ ٹرمبل ہوئی اور پھر وہ تباہ ہو گئی، اور وہ ایک آئلینڈ پہ گئے اور جساسا سے ملاقات ہوئی. تو اس نے لیڈ کیا جو اسپائی تھا دجال کا، ٹو گو اینڈ میٹ اے پرسن. تو انہوں نے کہا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں چین ہوں اور میرا زیادہ حق بنتا ہے کہ تم مجھے بتاؤ تم کون ہو. تو انہوں نے سارا اپنا واقعہ بتایا.
تو پھر اس نے کہا انا المسیح، میں المسیح ہوں. اور پھر پام ٹریز آف بیسان کے بارے میں پوچھ رہا، اور فاؤنٹینس آف زغر کے بارے میں پوچھا، اور سی آف گلیلی کے بارے میں پوچھا کہ یہ فروٹس اگ رہے ہیں اور لیک ہے. تو انہوں نے کہا ہاں سب کچھ. نے کہا یہ سب ختم ہو جائے گا، اور سبحان اللہ اف یو جسٹ گوگل اٹ تو بہت ہی یہ کم ہو چکا ہے. تو اس نے کہا کہ ٹیل می اباؤٹ دا ان لیٹرڈ پروفٹ. تو انہوں نے کہا ہاں ان کے لوگوں نے ان سے لڑا اور وہ یثرب آ گئے ہیں اور پیپل آر ناؤ فالوئنگ ہم. تو دجال سیڈ کہ اٹس بیٹر فار دیم ٹو فالو ہم، اور میرا آنا بڑا قریب ہے. تو دجال جب آئے گا 40 دن کے لیے آئے گا، ایک دن پورے سال کے برابر ہوگا. اور صحابہ نے کہا رسول اللہ کیسے وہ ٹریول کر رہا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کالغیث استدبرتہ ریح، تیز بارش جو اس کو تیز طوفان اڑا کے لے جاتی ہے. تو ایک دن سال کے برابر ہوگا. صحابہ نے کہا رسول اللہ ہم نماز کیسے پڑھیں گے؟ آپ نے کہا اپنا حساب لگا لینا، نماز ٹائمنگ سیٹ کر لینا نماز کی. عجیب فتنوں کا دور ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اس دور سے، اور ہماری اولاد اور ہماری نسلوں کو بھی، اور ہمیں ایمان پہ قائم رکھے اور حق والوں کے ساتھ ہمیشہ قائم رکھے. تو وہ جب ایچ اینڈ ایوری ویلی، ایچ اینڈ ایوری سٹی اس میں جائے گا، اور سبحان اللہ وہ جب حکم دے گا، کیونکہ امام مہدی جب ہوں گے ان کے دور میں، اور دجال کے آنے سے 3 سال جو ہوں گے بڑے اسٹرکٹ ہوں گے، بڑے مشکل ہوں گے. کہ کیا ہوگا سبحان اللہ کہ پہلا سال 1/3 آف رین رک جائے گی اور 1/3 آف ویجیٹیشن رک جائے گی. سیکنڈ ایئر 2/3 آف رین اینڈ 2/3 آف ویجیٹیشن. اور تیسرا سال آل دا رین اینڈ آل دا ویجیٹیشن سب رک جائے گی. مسلمان اللہ کے ذکر پہ گزارا کر رہے ہوں گے. اور دجال آئے گا تو ہیل پرووائڈ فائنینشیل سولوشنز. جو کہے گا، جو ایمانی لے کے آئے گا ان کے لیے جہنم بنا دے گا. آسمان اور زمین سے بارشوں کو اور ویجیٹیشن روک دے گا. اور جو ایمان لے کے آئے گا اس کو خدا مان لے گا، اس پہ کہے گا رین، اٹ ول رین، بارش ہونا شروع ہو جائے گی. اور ڈیزرٹ سے گزرے گا، ہی ول سے ٹرن گرین، اٹ ول ٹرن گرین. زمین کو کب نے کہا اپنے ٹریجرز نکالو، تو بیز اینڈ فلائز ود آف گولڈ اینڈ سلور ول کم آؤٹ، دے ول فالو ہم. جنت اور جہنم جو اس نے ایک I don't know میٹاورس اور ایک فیک اے آئی والی بنائی ہوگی، اللہ کی نے کہا اس کے جنت جہنم ہے اور جہنم جنت ہے. آپ نے فرمایا کہ تمہیں حکم دے تو اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے اس میں کود جانا، بیکاز وہ جو آگ ہے وہ ٹھنڈا میٹھا پانی ہے، میٹھا پانی ہے. تو اس طرح کا فتنوں والا دور ہوگا. اور جب وہ مدینہ سے ڈس اپوائنٹ ہو جائے گا اور وہاں نہیں جا پائے گا، اور مدینہ میں احد کے پیچھے جو ہے نا سالٹ مارش پہ وہ وہاں پہ ہوگا اور اپنے کیمپس لگائے گا، اور جب اٹھے گا اور دیکھے گا وہ دیکھو وہ وائٹ پیلس آف محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی بھی آپ گوگل سے دیکھیں تو وہ نظر آتا ہے، مسجد نبوی کیسے نظر آتی ہے. تو ہیل مارچ ٹورڈز الاقصی، جہاں پہ مسلمان فورٹیفائڈ ہوں گے اور چھپے ہوئے ہوں گے. بیکاز ورسٹ فتنہ آدم سے لے کے آخر تک کوئی ایسا فتنہ نہیں ہے جو مسیح دجال سے بڑا نہ ہو. آپ نے فرمایا نوح نے بھی اپنی قوم کو ڈرایا اسے، اور اگر میں تمہارے میں زندہ ہوا تو فإنی حجیج، میں I'll take care of him. لیکن اگر میں نہ ہوا فکل امرئ حجیج علی نفسہ، ہر بندہ پھر اپنے آپ کو بچائے. اور فرمایا کہ انا آخر الانبیاء، I'm the last of prophets وانتم آخر الامم and you're the last of nations وهو خارج فیکم لا محالہ. میں آخری نبی ہوں اور تم آخری نیشن ہو، وہ تمہارے اندر سے لازمی نکلے گا، یعنی وہ ہمارے میں آئے گا. سچ اے کیٹاسٹروفی. تو یہ اللہ کا حکم یہ ہو کے رہے گا، اور یہ حالات اور واقعات ہوں گے تو اس میں مسلمان فورٹیفائڈ ہوں گے، اور دجال آئے گا اور ایک سیج چلے گا. مسلمان جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہوں گے. فائنلی دے ڈیسائیڈ کہ یار لیٹس ڈو اور ڈائی، یا تو شہادت ہے یا فتح ہے. اور جب وہ ارادہ کریں گے، اور یاد رکھیں جب مسلمان ارادہ کرتے ہیں نا تب اللہ اپنی مدد بھیجتا ہے. وہ رات کو ارادہ کریں گے صبح انشاءاللہ we'll fight, we'll open the doors and we'll fight. سب مقابلہ کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فجر کی اقامت ہو جائے گی اور اندھیرا چھا جائے گا کہ ایک مسلمان کو اپنا ہاتھ نظر نہیں آ رہا ہوگا. تو جیسی لائٹ ہوگی، جیسی روشنی ہوگی، تو دیکھیں گے ان کے بیچ میں روح اللہ عیسیٰ ابن مریم موجود ہیں. جب بھی اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی دنیا میں بیماری آتی ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کا ہر بیماری کے ساتھ اس کا توڑ بھیجتے ہیں. تو دجال جب فتنہ آئے گا تو اس کا توڑ بھی اللہ تعالیٰ بھیجیں گے عیسیٰ ابن مریم کی فارم میں.